بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فری اردو ٹیوب میں خوش آمدید۔ ایک ایسا خواب جس میں تاریخ کی بڑی بڑی سلطنتوں کا عروج و زوال بتایا گیا، یہ خواب کس نے اور کیوں دیکھا تھا؟ اس کی صحیح تعبیر کیا تھی اور تعبیر بتانے والے شخص کو شیر کے سامنے کیوں ڈال دیا گیا؟ آج ہم اس ویڈیو میں حضرت دانیال علیہ السلام کا مکمل واقعہ پیش کریں گے۔ حضرت دانیال علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ پیغمبر تھے جو بنی اسرائیل کے زوال کے آخری دور میں پیدا ہوئے۔ آپ 457 قبل مسیح میں بیت المقدس میں پیدا ہوئے تھے۔ دانیال کے لغوی معنی خدائے امیر منصف ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کے والدین کے متعلق عہد نامہ قدیم اور جدید دونوں میں کوئی جانکاری موجود نہیں، لیکن بعض محققین نے لکھا ہے کہ آپ یہودا کی نسل سے تھے جو بنی اسرائیل کے ایک اعلیٰ مرتبہ والے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ جب حضرت دانیال علیہ السلام جوان ہوئے تو یہ بنی اسرائیل کا بدترین زمانہ تھا۔ لوگ بدعمالیوں، ظلم، زناکاری اور طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا تھے اور اللہ کے نافرمان ہو چکے تھے، لہٰذا اللہ کا عذاب بنی اسرائیل پر بخت نصر بادشاہ کی شکل میں قہر بن کر نازل ہوا۔ بادشاہ بخت نصر اس وقت بابل کا ایک ظالم بادشاہ تھا۔ اس نے یہودی ریاست پر حملہ کر دیا اور یہودیوں کے مقدس عبادت خانہ ہیکل سلیمانی کو نیست و نابود کر ڈالا۔ حضرت دانیال علیہ السلام کا یہ ماننا تھا کہ بنی اسرائیل چونکہ فسق و فجور اور برائیوں میں مبتلا تھے، اس لیے بخت نصر کا حملہ اللہ کی طرف سے ان پر ایک مار ہے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے دی جانے والی سزا درست اور منصفانہ ہے۔ بخت نصر نے یروشلم کو تباہ کر ڈالا اور بے دریغ لوگوں کا قتل عام کیا۔ اس قتل عام کے دوران جو لوگ بچ گئے ان کو قیدی بنا کر بھیڑ بکریوں کی طرح ہانک کر بابل کی طرف لے جایا گیا۔ انہی قیدیوں میں حضرت یرمیہ اور حضرت دانیال علیہ السلام بھی شامل تھے۔ 421 قبل مسیح میں بخت نصر نے ایک رات ایک پراسرار خواب دیکھا۔ اس نے خواب میں دیکھا ایک بہت بڑا بت جس کا سر سونے کا تھا اور درمیانی حصہ چاندی کا اور نیچے کا حصہ تانبے کا تھا اور ٹانگیں لوہے کی تھی۔ اس بت پر آسمان سے ایک پتھر گرا جس کی وجہ سے وہ بت پاش پاش ہو گیا۔ اس بت کے اعضاء پتھر کے ساتھ مل گئے اور وہ اتنا بڑا پتھر ہو گیا کہ تمام زمین اس سے بھر گئی۔ بخت نصر بادشاہ اس خواب کو دیکھ کر حیران و پریشان ہو گیا۔ اس نے اپنی پوری سلطنت کے کاہنوں اور نجومیوں کو بلایا اور ان سے خواب کی تعبیر جاننی چاہی، لیکن اس عجیب و غریب خواب کا مطلب کوئی نہ بتا سکا۔ کسی نے بخت نصر کو مشورہ دیا کہ خواب کی تعبیر حضرت دانیال علیہ السلام سے پوچھی جائے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو اللہ نے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا تھا۔ اس وقت آپ علیہ السلام قید خانے میں بند تھے، لہٰذا انہیں بخت نصر کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ بادشاہ کے سامنے حاضر ہونے والا شخص اسے سجدہ کرتا تھا، لیکن جب حضرت دانیال علیہ السلام بخت نصر بادشاہ کے سامنے تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے بخت نصر بادشاہ کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا سوائے خدا کے کسی کے آگے سجدہ جائز نہیں۔ اس پر بخت نصر خاموش رہا اور اس نے کچھ نہ کہا کیونکہ اسے پہلے اپنے خواب کی تعبیر جاننی تھی۔ جب بخت نصر بادشاہ نے اپنا خواب حضرت دانیال علیہ السلام کو بیان کیا تو اس کا خواب سن کر آپ علیہ السلام نے فرمایا اس بت میں جو سونے کا سر دیکھا وہ تمہاری سلطنت ہے اور تیرے بعد ایک اور سلطنت برپا ہوگی جو تجھ سے چھوٹی ہوگی، اور اس کے بعد ایک اور سلطنت جو تانبے کی ہوگی جو تمام زمین پر حکومت کرے گی، اور چوتھی سلطنت لوہے کی طرح مضبوط ہوگی، اور جیسا کہ تم نے خواب میں دیکھا کہ اس کے پاؤں اور انگلیاں کچھ تو کمہار کی مٹی کے اور کچھ لوہے کی تھی، سو اس سلطنت میں تفرقہ ہوگا، اور ان بادشاہوں کے ایام میں آسمان کا خدا اللہ تعالیٰ ایک سلطنت برپا کرے گا اور وہ حکومت ہمیشہ قائم رہے گی اور اس کی حکومت کسی دوسرے قوم کے حوالے نہیں کی جائے گی۔ پھر حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا جلد ہی تیری حکومت کا خاتمہ ہوگا اور دوسرے اقوام یعنی فارس، رومی اور یونانی غالب آ جائیں گی۔ حضرت دانیال علیہ السلام کی قابلیت کو دیکھ کر بخت نصر بادشاہ نے ان کو دربار میں نوکری کی پیشکش کی۔ بادشاہ بخت نصر ان کی عقل مندی اور ذہانت سے متاثر ہو گیا۔ صحیفہ دانیال کے مطابق
حضرت دانیال علیہ السلام جوان اور خوبصورت آدمی تھے اور ہر چیز سیکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ ان کی سمجھ بوجھ اور حکمت کی وجہ سے ان کو دربار میں جگہ مل گئی، اور بادشاہ بخت نصر جب بھی کوئی سوال کرتا تو حضرت دانیال علیہ السلام دربار میں موجود لوگوں سے زیادہ مدلل اور بہترین جواب دیتے تھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے بابل میں قیام کے دوران کبھی غیر حلال کھانا نہیں کھایا۔ آپ سادہ غذا اور پانی پر گزر بسر کیا کرتے تھے، لیکن اللہ نے ان کے حلال غذا میں اتنی برکت عطا کی کہ آپ بابل کے لوگوں سے زیادہ صحت مند نظر آتے۔ حضرت دانیال علیہ السلام ہر وقت اپنے پروردگار کی عبادت میں مشغول رہتے اور ہر روز 3 بار بیت المقدس کی جانب رخ کر کے اپنے خدا کی بزرگی اور بڑائی بیان کیا کرتے تھے۔ 410 قبل مسیح میں بخت نصر بادشاہ کو پھر سے پریشان کر دینے والا خواب روز آنے لگا، لہٰذا حضرت دانیال علیہ السلام نے اسے فرمایا، تیری حکمرانی تب تک محفوظ رہ سکتی ہے جب تم خداوند کریم کی حکمرانی تسلیم کر لو۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے اسے نصیحت کی کہ اس صورتحال سے بچنے کے لیے وہ غریبوں پر اپنے خزانوں کا منہ کھول دے اور بھوکوں اور محتاجوں کی مدد کرے، پھر شاید خداوند کریم تجھ پر اپنا رحم کر دے۔ لہٰذا بخت نصر بادشاہ نے اس نصیحت پر عمل کیا۔ اس نے بنی اسرائیل میں موجود غریبوں کی خوب مدد کی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص بھی بھوکا نہ رہا اور نہ ہی کوئی غریب رہا۔ لہٰذا بخت نصر پر آنے والا عذاب ٹل گیا اور ملک کے حالات بہتر ہو گئے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام کی مثال حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی حضرت دانیال علیہ السلام کی طرح قیدی بنا کر دوسرے ملک لایا گیا، اور دونوں ہی پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے خواب کی تعبیر کے علم سے نوازا تھا۔ اگر حضرت یوسف علیہ السلام نہ ہوتے تو پورا مصر تباہ ہو جاتا۔ بالکل اسی طرح سے اگر حضرت دانیال علیہ السلام نہیں ہوتے تو پورا بابل شہر تباہ ہو چکا ہوتا۔ بخت نصر بادشاہ کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا بلشیز بادشاہ بنا۔ یہ انتہائی نالائق اور عیاش بادشاہ تھا۔ دوسرے وزیر جو حضرت دانیال علیہ السلام کے بڑے عہدے کی وجہ سے ان سے جلتے تھے، انہوں نے بادشاہ کو حضرت دانیال کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا اور بادشاہ کو بتایا کہ دانیال نہ آپ کو سجدہ کرتا ہے اور نہ ہی وہ بابل کی سلطنت کا خیر خواہ ہے، بلکہ وہ تو یہ کہتا ہے کہ جلد ہی بابل کی سلطنت کا خاتمہ ہو جائے گا اور اس کے خدا کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ لہٰذا اس ظالم بادشاہ نے آپ علیہ السلام کو شیروں کے آگے قید خانے میں ڈال دیا۔ جب حضرت دانیال علیہ السلام نے شیر کے سامنے خود کو بے بس پایا تو آواز لگائی، اے اللہ، میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، جس کے آگے یہ شیر بھی اپنا سر جھکا دیتے ہیں۔ اللہ کی قدرت سے شیر نے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اور بعض روایتوں کے مطابق اس وقت قید خانے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور شیر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر سہم گیا۔ جب صبح ہوئی اور لوگوں نے قید خانے میں جھانک کر دیکھا کہ حضرت دانیال علیہ السلام صحیح سلامت قید خانے میں موجود ہیں اور شیر ایک کنارے پر بیٹھا آرام کر رہا ہے، اب لوگ سمجھ گئے کہ آپ ایک نیک اور برگزیدہ شخصیت ہیں۔ لیکن اب وقت گزر چکا تھا اور خدا کا عذاب قریب تھا۔ بابل پر فارس کا بادشاہ سائرس نے حملہ کر دیا اور بخت نصر کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا، اور اس نے حضرت دانیال علیہ السلام کو قید سے آزاد کروایا اور انہیں عزت و احترام کے ساتھ اپنے دربار میں وزیر مقرر کیا۔ یہ عظیم اور خدا ترس بادشاہ، جسے تاریخ میں سائرس اعظم کے نام سے جانا جاتا ہے، قرآن مجید میں ذوالقرنین کے نام سے آپ کا ذکر موجود ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے خواب کی جو تعبیر بتائی وہ بعد میں پوری ہوئی۔ خواب میں آنے والے اس بت کے سونے کے سر سے مراد یعنی بابل کی سلطنت ہے، دوسری مملکت چاندی کا سینہ یعنی فارس کی سلطنت ہے جو کہ بابل سلطنت کے بعد قائم ہوئی، اور تیسری سلطنت تانبے کی رانے یعنی یونان کی سلطنت تھی، جس نے سکندر یونانی کے بادشاہت کے دور میں سلطنت فارس کو رون ڈالا تھا، اور کچھ لوہے اور کچھ مٹی کی ٹانگیں یعنی چوتھی مملکت سلطنت روما یعنی رومن امپائر تھی، جو کہ بعد ازاں 2 حصوں میں بٹ گئی، ایک مشرقی سلطنت جس کا پایہ تخت قسطنطنیہ اور دوسری مغربی سلطنت جس کا پایہ تخت اٹلی تھا۔ یہود و نصارہ میں سے کوئی بھی ذرا بھی اس پر شک نہیں کرتے کہ ان چاروں سلطنتوں کے زوال کے بعد ایک سب سے بڑی حکومت قائم ہونی تھی جو آسمان کے خدا کی حکومت ہوگی، اور ان سب سے بڑی عظیم اور دنیا میں انصاف قائم کرنے والی حکومت ہوگی۔ اہل کتاب
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بڑی بے صبری سے اس عظیم خدائے سلطنت کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ یقینی طور پر جانتے ہیں کہ یہ سلطنت آخری نبی کے ہاتھوں میں قائم ہوگی، جسے وہ ارکون یعنی امن کا بادشاہ کہتے تھے، اور آخرکار عرب کے سرزمین پر نبی برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بادشاہت ہوئی اور خدائی مملکت قائم ہو گئی۔ تمام بت پرست تہذیب اور سلطنتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نیچے رون دیا گیا اور اسلام زمین میں ہر سمت بڑھتا چلا گیا۔ لیکن اس 5ویں سلطنت کی تفسیر پر اہل کتاب نے اختلاف کیا اور اس کی تعویل کر ڈالی، کیونکہ اسے قائم کرنے والا نبی بنی اسرائیل میں سے نہیں بلکہ بنی اسرائیل میں آ گیا۔ بہرحال حضرت دانیال علیہ السلام کی خواب کی تعبیر کے مطابق 5ویں عظیم خدا کی سلطنت تا قیامت تک قائم رہے گی، جس کی تجدید امام زمانہ حضرت مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں قائم ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ایمان پر کامل رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔